صدقات بعض واجب ہیں، بعض مستحب ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ توبہ کی جو آیت ہے خذ من اموالہم صدقۃ، یہ حضور مکرم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کے اموال سے صدقہ لے لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے کہ وہ لے لیجئے۔ تو تطہرہم، یہ بہت خاص بات ہے کہ جب آپ ان کے اموال سے زکوٰۃ لے لیں گے تو ان کے ظاہر کو پاک کر دے گی، وتزکیہم بہا، اور یہی صدقہ ان کے باطن کو صاف کر دے گا، ظاہر کو پاک کر دے گا، باطن کو صاف کر دے گا۔ وصلی علیہم، پھر آپ ان کے لیے دعا فرمائیے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے کسی امر کے لیے ہماری کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہماری سعادت کی بات ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں اسی کا دیا ہوا مال خرچ ہو جائے تو وہ شامل دعائے رسول بن جاتا ہے وہ شخص، کہ ان صلاتک سکن لہم، کہ جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو ان کی تسکین قلب کا باعث ہوگا۔ تو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جب دعا ملے گی تو آپ غور کیجئے گا، بعض لوگ ایسے تھے تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہے، مثلا ثعلبہ نام کا ایک شخص ہے، وہ بڑے فقیر، تو بار بار دعا کرنے کے لیے حضور کے پاس ویسے آیا کرتے تھے کہ آپ میرے دعا کیجئے کہ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ مجھے بہت کثیر مال عطا کرے۔ تو انہوں نے جب یہ کہا تو حضور نے فرمایا کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے اس کو، آپ تحمل نہیں کر سکیں گے، ایسے ہی صحیح۔ جب ایک بار دو بار کئی مرتبہ ہوا تو بعض دفعہ حجت آپ نے تمام کرنی ہوتی۔ تو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی، اپنا ایک درہم بھی عطا فرمایا، جو روایت کا خلاصہ ہے، اس سے اتنی زیادہ برکت ہوئی، اتنی زیادہ برکت ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ مدینہ ایک چھوٹا سا شہر تھا، تو اس زمانے کی جو کموڈٹی تھی، پریشیس کموڈٹیز، اس میں سونا چاندی ہے، پھر مویشی ہیں، تو اب ان کے لیے جگہ نہیں رکھنے کی، تو پھر ایک جگہ اور موو ہو گئے، مدینہ سے تھوڑا سا اور باہر چلے گئے۔ تو پہلے جو بار بار حضور کی خدمت میں پہنچتے تھے اب تھوڑا کم پہنچنے لگے، پھر تھوڑا سا اور کم پہنچنے لگے، پھر جماعت بھی غیر حاضری ہونے لگی، پھر جمعہ بھی غیر حاضری ہونے لگا۔ اچھا، یہاں تک تو وہ تھا کہ پھر بھی ایک شرعی گنجائش نکلتی ہے کہ آپ پر روز واجب تو نہیں تھا نا، سعادت تو تھی لیکن واجب تو نہیں، لیکن آخر میں پھر یہ ہوا کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مامورین زکوٰۃ میں سے ایک شخص سے فرمایا کہ آپ جائیے ان سے زکوٰۃ لے کر آئیے، اس لیے کہ اب ان پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب اتنا مال ہو گیا ان کے پاس۔ تو وہ پہنچے ان کے پاس، تو اب جو تاریخ میں ہے وہ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ کون سی زکوٰۃ، ہم کوئی یہودی تو نہیں کہ ہم جزیہ دیں گے، اللہ ہم سے کیوں زبردستی لی جا رہی ہے؟ تو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ تحمل نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد پھر بعض روایات میں سے ملتا ہے کہ کسی سے حضور نے وہ ایک درہم واپس لے لیا تو پھر اتنی زیادہ بے برکتی ہوئی کہ دوبارہ آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا ہوا۔ اس سے ایک نتیجہ ملتا ہے، اور اس سے سبق کیا ہے، ہم ان چیزوں کا تو شکر کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، مگر ان چیزوں کا شکر نہ کریں، وہ بھی شکر کریں جو اللہ نے نہیں دی، اس لیے کہ کسی مصلحت اور حکمت کی وجہ سے نہیں دی، اللہ اس کا بھی شکر جو تو نے دیا، اس کا بھی شکر جو تو نے نہیں دیا۔